کل 8 فیب تھا اور پی ٹی آئی نے ہڑتال، پہلے تو احتجاج کہا تھا کہ پورے ملک سے لوگ آئیں گے، ہڑتال احتجاج ہوگا، پھر وہ ہڑتال بھی کنورٹ ہو گئی. یہ اسٹریٹجی کامیاب رہی آپ کے خیال میں؟ نہیں، بیسیکلی تو دیکھیں کنفیوز ہی ہے نا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اس وقت کوئی آدمی تو ہے نہیں کہ جو کوئی اسٹریٹجائز کر سکے. کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ ظاہر پی ٹی آئی کا کاڈر تو اب موجود نہیں ہے کیونکہ اس کو تو فارغ کر دیا گیا. اب پیچھے جو ہے وہ تو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چھان برا ہے. ان کے پاس تو کوئی نہ ان کی کوئی شے ہے نہ ان کی کوئی چیز ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ یا تو علیمہ بی بی یا عمران خان کی فیملی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ وہ لیڈ کریں گے، اور یا پھر وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس کو چیزوں کو آگے لے کے بڑھے. اب یہ زیادہ تر لوگ آپ مثلاً وہ خود کون دیکھیں لوگ کہ ہیں پی ٹی آئی سے؟ مثلاً ڈاکٹر عارف علوی ہیں اور عاطف خان وغیرہ ہیں. اس کے بعد یہ جو بھی کے پی میں جو لوگ اویلیبل ہیں وہ ہے. اسی طرح سے پنجاب میں جو لوگ اویلیبل ہیں سینئر، ان لوگوں کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں کوئی بورڈ بنائیں. یہ تو سارے لوگ ایسے اس وقت ہیں جن کو جو اسکول کے بچے ہیں بیسیکلی. انہوں نے تو کبھی پالیٹکس میں وہ کبھی کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہوئے، ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، وہ کسی کو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے. پھر پی ٹی آئی نے ایک اور کام یہ کیا کہ آؤٹ سورس کر دی ہے اپنی لیڈرشپ. اور جو جس کو آؤٹ سورس کی ہے وہ دیکھیے وہ نظریاتی طور کے اوپر تو پی ٹی آئی کے سخت خلاف رہے ہیں. اب جن لوگوں نے، چونکہ آپ تو خود اس وقت کور کر رہی تھی، آپ کو میں صرف یاد کرا دوں کہ جو تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف آئی اس کے سرخیلوں میں شامل تھے اچک زئی صاحب، اس کے سرخیلوں میں شامل تھے اختر مینگل صاحب. ہمارے زبیر صاحب جو ہیں وہ مین رابطہ کار تھے جنرل باجوہ میں اور پی ایم ایل این میں. اسی کے اس کے بعد جو تو فواز صاحب ایسے تو یہ آپ کو بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی وہ تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا اسمبلیوں سے نکلنے کا، اسمبلیاں میں توڑ تو اب بھی دینے یہی کا. کہہ رہا ہوں تو یہاں تو یہ میں تو اب بھی کیونکہ یہی کہہ رہا ہوں پالیٹکس جو وہ سیاست فیصلہ جو تو دیکھو نا. آپ پارلیمنٹ سے لڑ سکتے ہیں وہ سڑکوں سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ پہ بھی ایک بلیم ہے اچھا جی، جو پی ٹی آئی دیتی ہے. پہلی بات تو صدف یہ ہے کہ وہ فیصلہ بالکل درست تھا. میں تو اب بھی یہی کہہ رہا ہوں، ایک جعلی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کو ختم کرنے کا تو کوئی تک نہیں تھا. غلطی پارلیمنٹ سے باہر آنا تو نہیں تھا، اسمبلیاں توڑنا نہیں تھا. غلطی تو یہ تھی کہ ہم جس مقصد کے لیے ہم نے وہ اسمبلیاں توڑی، جس مقصد کے لیے ہم باہر آئے، وہ مقصد ہمیں مل گیا تھا. ہمیں الیکشن مل گئے تھے اور ہم نے الیکشن نہیں لی. اصل پرابلم وہ نہیں تھا کہ ہم باہر کیوں آئے. باہر آئے اگر ہم باہر نہ آتے تو آج جو حالت ہے پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں وہی حالت تھی جو کشمیر میں حالت ہوئی، جو گلگت بلتستان میں. اور یہ فیصلے بڑے فیصلے تو عمران خان کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا نا. اور عمران خان ہی وہ لیڈر ہے جو اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں. باقی کوئی چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ان فیصلوں کی کیا اہمیت اور کیا چیز تھی. اب جہاں تک بات کا تعلق ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے آؤٹ سورس کر دی ان لوگوں کو جو کہ پی ٹی آئی جو عمران خان کو جنہوں نے عدم اعتماد لا کے اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عمران خان کو باہر نکالا، ہماری حکومت کو برطرف کیا، تو مجھے بتائیے پھر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور سب سے بڑھ کے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو امکانہ بات ہے نا کہ اس وقت جن لوگوں نے آپ کو باہر نکالا ان کے اوپر تو آپ اتنا اعتماد کریں کہ آپ اپنی ساری ڈیسیجن میکنگ ہی ان کو دے دیں اور باقیوں سے آپ کہیں جی نہیں ہماری لڑائی ہے. سو نہ اس نہیں وقت تو آپ کے خیال میں جو یہ ملاقات ہوگی وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی، اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے. ہماری تو تمام نیک خواہشیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں شہباز شریف صاحب اور حکومت زیادہ تر لپ سروس کر رہی ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی بات چیت کی طرف عملی قدم نہیں اٹھایا. اگر جب تک وہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، خصوصاً جو خواتین پرزنرز ہیں، ان کو ریلیف نہیں دیتے تو مجھے بتائیے کہ یہ لپ سروس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھا ہمیں فواد صاحب، تمام یہ تو جب آپ پاکستانیوں کی نیشنل یہ ڈائیلاگ خواہش ہے کمیٹی کہ کی یہ سربراہی ملاقات کر رہے کامیاب تھے، ہو.
یہ تو جب آپ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اجلاس کی سربراہی کر رہے تھے تب اس میں بھی ایک ایجنڈا یہ شامل تھا کہ اسیر رہنماؤں کی جو رہائی ہے وہ اس کو پرائیورٹائز کیا جائے، اس کو جلد سے جلد کیا جائے تاکہ یہ جو مفاہمت اور مذاکرات والا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سموتھ بنایا جا سکے۔ اختیار ولی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات سے پہلے محمود خان اچکزئی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونے کے قوی امکانات ہیں، تو اگر یہ ہو جاتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی ہے وہ بڑی سموتھ اور وہ بڑی مطلب کلیئر جائے گی؟ میرے خیال میں عمران خان سے ملاقات کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچکزئی صاحب کو، اتنے ہائی ٹیمپریچر میں ملاقات کر کے وہ عمران خان سے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، آپ عمران خان سے اچھا، تب ملیں جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو ان سے بات کرنے کے لیے۔ آپ عمران خان سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ ان کا بیانیہ ہے اس میں کچھ نرمی آئے، پرسنلائز کیمپینز جو ہیں وہ ختم ہوں، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ ہونی بھی چاہیے۔ ملاقات اٹ سیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی فواد صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ کیا تھا، اور پھر یہ کہہ دینا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی اب ہو جائے گی اس ملاقات سے پہلے ملاقات۔ نہیں، بات یہ ہے کہ میں یہ آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس ملاقات میں اچکزئی صاحب عمران خان کو کہیں گے کیا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی تو کچھ ہو نا کچھ دینے کے لیے۔ ان کو چاہیے شہباز شریف صاحب سے پہلے ملے اور اس کے بعد عمران خان سے ملے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ شہباز شریف صاحب یا حکومت کیا کیا کر سکتی ہے، اور اس کے مطابق عمران خان سے پھر وہ بات کر کے ایجنڈا آگے چلائیں۔ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ پہلے مل کے عمران خان سے عمران خان کیا مختلف بات کریں گے؟ ظاہر ہے وہ کہیں گے فورن الیکشن ہونے چاہیے، رہائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو، اور وہ شہباز شریف صاحب تو نہیں کر سکتے، اب شہباز شریف سے پہلے ملیں، ان سے سمجھیں کہ آخر وہ کتنا ریلیف ہمیں دیں گے، اور اس ریلیف کے مطابق پھر اگلا ایجنڈا آپ عمران خان سے طے کریں اور پھر آپ واپس شہباز شریف صاحب سے ملیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فواد صاحب آپ نے کامنٹ نہیں کیا، یہ جو اسٹریٹجی تھی ہڑتال کی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی ایک ایسی اپروچ تھی جسے ریزنیبل کہا جا سکتا ہے؟ بڑا ان کے لیے ظاہر ہے آرٹ فیب کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا کہ ہم یہ کرتے، ہم احتجاج کرتے، یکدم جو چینج آیا اس کی بنیادی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ نہیں، کہتے کیا ہیں، ظاہر 8 فروری کو ایک بہت بڑا ڈاکہ تو پڑا نا، اس میں کیا شبہ، آپ اپنی ایئر وائی کی نشریات ہی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوا۔ نندلیس میرے خیال ہے پروٹیسٹ تو ہونا چاہیے، ہوا بھی ہے، ٹوکن پروٹیسٹ تو ہوا ہے، لیکن جتنا بڑا افیکٹو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہیں کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے۔ میرے خیال میں ٹاکس اور جو احتجاج ہے وہ اکٹھا چل سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا میں احتجاج بھی ہوتا ہے اور ٹاکس بھی ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں ماحول بڑا ڈویزو ہے، بہت تقسیم ہے۔ ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت یہ تقسیم کم ہو، اور تمام فواد صاحب تر سے آخری ٹھیک ہے فواد جی صاحب، آپ تمام نے تر باخبر سے میرے کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ۔